أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سید و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسے ابھی دعا کے اندر آپ کے سامنے قاری صاحب کے حوالے سے دعا کی گئی، قاری فیض الحسن صاحب، قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا یہ دونوں ہی ایک عظیم الشان کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن سکھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا یہ جو سلسلہ ہے درس قرآن، تو درس قرآن سیکھنا سکھانا یہی ہمارا مقصود ہے، اسی کو ہم سنتے ہیں۔ تو جو سیکھنا عمل ہے، فرمایا یہ بھی بہترین ہے، اور جو سکھانا ہے یہ بھی بہترین ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو صرف استاد کے لیے بیان کیا، اور بعض شارحین نے کہا نہیں، اس میں طالب علم کی بھی فضیلت ہے اور استاد کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ حدیث شریف ملتی ہے، کن عالما او متعلما او محبا لہ ولا تکن غیر ذالک او کما قال علیہ السلام۔ یا تو تم شاگرد بن جاؤ پڑھنے والے، یا تم استاد بن جاؤ پڑھانے والے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہو تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، چوتھے نہ بننا۔ چوتھا کیا ہے؟ ان سے مخالفین، ان کی مخالفت کرنے والے۔ اصل وہ لوگ جو سر عام قرآن کو یا اسلام کو یا نبی علیہ السلام کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس انوائرمنٹ میں مارے جائیں گے، تو اپنے دل کا بغض اور عناد اہل اسلام پر اتارتے۔ علماء یوں، فلاں قاری یوں، فلاں امام یوں، فلاں یوں۔ اصل ان کی اس بندے سے بیر نہیں ہوتی، بلکہ اس دینداری سے اس کا بغض اور عناد ہوتا ہے جو لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا تو طالب علم بن جاؤ یا عالم بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس کے علاوہ مت بننا۔ یہ جو استاد ہوتے ہیں یہ اس امت کے محسنین ہیں، احسان کرنے والے۔ آپ جا کر دیکھیں مدارس کی صورتحال کہ وہ کوئی پیسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ ان استادوں کو کوئی 15,000 دے رہا ہے، کوئی 17,000 دے رہا ہے۔ بہت تیر مارے تو مدرسے والوں نے 20,000 روپے خدمت کر دی۔ وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس 20,000 میں آپ بتائیں کیا گزارا ہے؟ اس کے باوجود وہ صبح سے شام تک لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ آپ کو امام مہیا کر رہا ہے، وہ آپ کو حافظ مہیا کر رہا ہے، وہ آپ کو بڑے ہم ستھرے اور اجلے کپڑوں میں رمضان میں آ رہے ہوتے ہیں، کہاں جی تراویح پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو تراویح پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کس کی خدمت ہے؟ اس کی وجہ سے جو ہم سن رہے ہیں اس پر وہ گدی نشین استاد ہے جو صبح و شام محنت کر رہا ہے، اس نے کی ہے، اپنا وقت دیا ہے، وہ اصل میں ہمارا محسن ہے۔ اس استاد کا ہم پر احسان ہے
کہ اس نے ہمیں ایسے لوگ فراہم کیے. اگر استاد بھی دنیا داری میں چلے جائیں، بولے بھائی اس سے گزارا نہیں ہوتا، سب چھوڑو، جس طرح ہر بندہ بزنس کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. لازم بات ہے، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جس کو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا انگوٹھا ٹیکے وہ بھی کما رہا ہے مارکیٹ میں بیٹھ کر، اور شاید وہ اس استاد سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. لیکن یہ ان کا اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی ہے علم سیکھنے اور بانٹنے کی، وہ اس اخلاص پر بیٹھا ہوا ہے اور صبح و شام پڑھانے میں لگا ہوا ہے. اب بعض اوقات لوگ اس کو نیگیٹو یوں لے لیتے ہیں کہ فلاں استاد نے اس کی پٹائی کر دی، فلاں نے مار دیا. تو ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کبھی کبھی آپ بھی اپنی اولاد کو مار ہی دیتے ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد، جب تنگ ہو جاتا ہے تو ماں بھی پٹائی لگا ہی دیتی ہے. ہاں، میں اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور کسی کے کچھ کر دیا. نہیں، میں بھی اس مدرسے کو چلا رہا ہوں اور بھرپور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو. لیکن صبح و شام جب استاد بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی سن کے بیٹھ کے بسا اوقات تکلیف میں آ جاتا ہے، اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے اسے. بہرحال یہ جو استاد ہیں، یہ جو پڑھانے والے ہیں، یہ محسنین ہیں اس امت کے اندر. ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعا لینی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ ہماری اولاد کو معاشرے کا بہترین فرد بنا کر ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. اور اس زمانے کے اندر آپ سب سمجھدار ہیں، اسکولوں سے وابستہ ہیں، یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں. بتائیے کتنی فیسیں اسکولوں کو دی جا رہی ہیں. ٹیوشن والوں کو ایک سبجیکٹ کے 5,000 ہزار 10,000 ہزار روپے ٹیوشن دیے جا رہے ہیں. صحیح ہے جی، اس کے لیے محنت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. کیا ہم اپنی اولاد کو اسی طلب سے قرآن پڑھانا بھی سکھاتے ہیں؟ کیا اسی طلب سے دینداری بھی سکھاتے ہیں کہ یہ جو سکھا رہا ہوں یہ تو اس کی دنیا اچھی کرے گی، لیکن کیا وہ اس کو سکھا رہا ہوں جو اس کی قبر منور کرے، جو اس کے آئندہ کی منزل منور اور خوبصورت کرے؟ اس بارے میں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر کیونکہ دینداری نہیں ہے، نہیں پتہ جو پڑھانے والا استاد ہے وہ کس ذہن کا ہے. آپ جانتے ہیں اہل تشیع بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، ملحد اور بے دین ٹائپ کے لوگ بھی اسکولوں اور کالجوں میں بیٹھے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، متنفر کر رہے ہیں، اخلاق باختہ کر رہے ہیں، لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دنیا کی چمک یا طلب تو آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مناسب نظر نہیں آتی. لہٰذا اولاد ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، آئندہ کی نسلیں ہماری ہیں، ان کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر وہی بات کہوں گا، میں کنویں میں بند نہیں کر رہا، صرف آپ کو ایک حالات کا جائزہ پیش کر رہا ہوں. یہی درس ہم نے سیکھنا اور سکھانا ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے. بعض اوقات سمجھ نہیں ہوتی تو وہ صرف دیندار پہ نہیں بلکہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پہ اعتراض کیا. اب سن لیجئے، جو رکوع شروع ہو رہا ہے آج سورہ رعد کا آخری رکوع ہے، اور ایک اعتراض سے شروع ہو رہا ہے. اور کس پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں. آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں بلکہ آخری رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی ہیں اور ان کی اولادیں بھی انہیں دی. اعتراض مکے کے لوگوں کا یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہیں تو انہوں نے شادی کیوں کی؟ یہ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے. ان کی اولاد کیوں ہے؟ ان کی بیویاں کیوں ہیں؟ یہ اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ ان پر اعتراض نہ کرو، بلکہ یہ بتاؤ کہ پچھلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے جن کو ہم نے بھیجا تھا، ان کی ازواج تھیں یا نہیں تھیں؟
ان کی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ جب تھی تو تمہارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض درست نہیں۔ یہ اعتراض تھا اور اس کے اوپر جواب تھا۔ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی ازواج کی ذمہ داریاں تھیں، آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، آپ نے ان کی ذمہ داری کو بھی پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری کا کام بھی بھرپور انداز میں کیا، بھرپور، ایسا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اخلاص کے ساتھ آپ نے دنیا جمع نہیں فرمائی، بلکہ برملا ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب کہہ دیجئے اس دین کی بات پہنچانے پر میں تم سے کوئی پیسے پائی طلب نہیں کرتا، کوئی مجھے اس کا بدل نہیں چاہیے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ 25ویں پارے کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا آپ کہیے اپنی امت کو مجھے تم سے پیسے پائی طلب مال دولت نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ ضرور چاہیے کہ تم مجھ سے میرے اہل خانہ سے محبت کیا کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، ان سے حسن سلوک سے رہو۔ دیکھیے وہی بات آ گئی، جو دیندار لوگ ہیں ان سے محبت کیجئے، طالب علم بن جائیں، عالم بن جائیں، یا ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کے علاوہ چوتھی صورت اختیار نہ کریں۔ ان کی محبت ہی آل اولاد اور گھرانے کی بخشش کا، نجات کا، صحیح راستے پہ آنے کا ذریعہ ہوگی۔ حضور کو بھی یہی فرمایا، حبیب آپ کہہ دیجئے تم سے مال نہیں چاہیے، تم سے کوئی بدل اور صلہ نہیں چاہیے، ہاں جو محبت کرنے والے تھے جب وہ محبت پہ آئے تو انہوں نے پھر اپنی زندگی کا سارا سرمایہ حضور کے قدموں میں لٹا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سامان لا کر پیش کر دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، عثمان غنی نے ہر موقع پر حضور کی خدمت کی، مال پیش کیا، لیکن حضور نے اپنے لیے طلب نہیں کیا، دینداری کے لیے، اس کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ لوگ یہ تقاضا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک بہت بڑا باغیچہ ہونا چاہیے، وہاں پہ پھل فروٹ ہونے چاہیے، خود بخود اس کے اندر گندم اگے، ہریالی ہو، خود بخود کٹے اور آپ کے گھر میں اتر جائے، ایسا تقاضا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے تقاضے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی رسول کے لیے یہ درست نہیں یا روا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا رسول کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز، کوئی نشانی آپ کو پیش کرے، ہاں جو کچھ ہوگا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ یعنی ان کا یہ تقاضا بظاہر ایسا تھا جیسے خدا ماننے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا، تو ان کا تقاضا جب یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں جو بھی معجزہ دکھاؤں گا وہ اللہ کی عطا سے دکھاؤں گا، اللہ کی اجازت سے دکھاؤں گا۔ اس سے سرکار کا جو منصب ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو وہ چاہے گا وہ سرکار کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا۔ تمہارے کہنے پر، تمہارے تقاضے پر، تمہارے سوال پر ہر کام پورا نہیں ہوگا۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کمی نہیں ہے کہ کوئی تقاضا کرے اور حضور اس کو پورا نہ کرے، یہ کمی نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس منصب سے، عبدیت سے نکال کر کسی اور منصب میں لینا جائے گا تو یہ پھر یہ شرک کہلائے گا۔ جو کچھ سرکار کو عطا ہوا ہے وہ سارا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ عطا کیا ہے وہ کتنا ہے ہمارے پاس اس کی تعداد یا انتہا نہیں معلوم، وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت کچھ ہے، اور ہم ان کے کہے پر
ایمان لائے ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کی شان و شوکت پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنایا، سارے نبیوں سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، انہیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، حکمتیں عطا فرمائی، لیکن یہ سارا کا سارا اللہ کا عطا۔ فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، کتاب میں درج ہے، جو ہونے والا ہے وہ اللہ نے پہلے سے طے کر لیا ہے، تمہارے تقاضے پہ کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے برقرار رکھتا۔ اس کے اندر تفسیر ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گناہ معاف فرما دے اور نیکیاں برقرار رکھے، جس کے لیے چاہے جو اس کے لیے مناسب ہے وہ اللہ ثابت رکھے، اور جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو مٹا دے۔ پھر اس کی اور بھی تفسیر آتی ہیں، اللہ جب چاہے رات کو مٹا کر دن کا اجالا پیدا فرما دے، اور جب چاہے دن کا اجالا ختم کر کے رات کا اندھیرا جاری فرما دے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، کتابوں کی ماں یعنی اصل، اس کو کہتے ہیں ہم تقدیر، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ تقدیر الہی وہ اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے۔ ہر بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا کائنات کے اندر چیزیں تبدیلی رونما ہونے والی ہیں، یہ ساری اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے منصب نبوت عطا فرمایا، یہاں کا اعلان فرمایا، آپ تشریف لے گئے، آج بھی نبی ہیں اور آئندہ بھی نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر برقرار رکھنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہدایت دے دی ہے، اسلام دے دیا ہے، تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، یعنی کفر کی طرف نہ لے جانا۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے اللہ کے پاس تقدیر ہے، جب چاہے وہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے، لہذا دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اچھا انجام عطا فرما، ہمارے قدموں کو دین پر ثابت رکھ، ایمان پر ثابت رکھ، کیونکہ کتنے ہی ہیں جو مسلمان ہو کر بھی پھر گئے۔ ایک حدیث شریف جو تقدیر کو واضح کرتی ہے، ارشاد فرمایا ایک فرد ہے جو دینی کام کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اہل جنت کا سا عمل کرتا رہتا ہے، کرتے 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 وہ جنت سے ایک گز دور ہوتا ہے، یعنی بس مرا اور جنت میں گیا، اتنے میں تقدیر غالب آتی ہے اور وہ اہل دوزخ والا کام کرتا ہے، یعنی کفر اختیار کرتا ہے، اور ادھر اس نے کفر بکا اور ادھر وہ دنیا سے چلا گیا اور جہنم میں گیا۔ اسی وجہ سے کہا کہ دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ خاتمہ بالخیر، اسلام پر خاتمہ عطا فرما، اور فرمایا کوئی شخص اہل دوزخ کا پوری زندگی کام کرتا رہتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ ایک گز کے قریب ہوتا ہے کہ اب جہنم میں جائے، تو تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے، اور ادھر وہ اسلام اہل جنت کا کام کرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، ادھر اس نے کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ جنت میں داخل ہونے والا ہو گیا۔ حدیث شریف میں کہ ایک یہودی شخص مدینہ شریف میں رہتا تھا، اس کے نوجوان بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں دیکھ لیا، ان کے بارے میں سنا، جب سنا تو حضور کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا، محبت ہو گئی، اب ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا اور آپ سے ملنا چاہتا، آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا، لیکن باپ نہیں چاہتا، اس پہ پابندی لگا دی، حتیٰ کہ وہ بیمار پڑ گیا، نحیف ہو گیا،
اس کو طبیب و حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہو رہا۔ آخر میں جب وہ بہت نحیف ہو گیا، اب گویا مرنے والا ہے، تو باپ بیٹے سے کہتا آخر کیا وجہ ہے، کیوں؟ کہا بس میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ان کو بلا لیں، میری آخری خواہش ہے۔ روتے دھوتے ماں بھی بیچ میں پڑی اور پھر سرکار کو دعوت دی گئی، بلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بیمار ہے جو آپ کی وجہ سے بیمار ہے، آپ دیکھ لیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے ساتھ، حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ چلو ذرا مل کے آئیں۔ تو ملنے گئے تو اس کے آخری وقت تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس کو کہا کہ تم کلمہ پڑھ۔ ادھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اگلے لمحے ان کی روح پرواز کر گئے۔ اب پورا وقت حالت کفر کا ہے، لیکن آخری وقت جو نعمت ملی وہ ایمان بھی ملی اور صحابیت کا درجہ بھی مل گیا، سرکار کا دیدار بھی عطا ہو گیا۔ اب اس کے والدین کہتے ہیں کہ اب یہ تو مسلمان ہو گیا، ہمارے مسلک میں تو ہے نہیں، لہذا اب آپ اس کو لے جائیں۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس مرحوم صحابی کو لے آئے، صحابہ کرام نے غسل کفن کا اہتمام کیا، سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں تدفین ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے، لہذا دعا بہتری کی کرنے چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ بہت سخت آیت ہے یہ، کفار کو فرمایا اور اگر ہم ان سے کیے ہوئے کسی وعدے کی تکمیل ان کو دکھا دیں، یعنی جو کفر کرے گا اسے عذاب آئے گا، اگر ہم ان کو دکھا دیں عذاب، یا اس عذاب دکھانے سے پہلے جس کے لیے وقت مقرر ہے، قیامت کا وقت مقرر ہے، آپ وصال کر جائیں، آپ کو ہم وفات دے دیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات آپ کے پیش نظر رہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ دین، آپ کا کام میسج پہنچانا، آپ ان کو پیغام دے دیجئے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا بھرپور کام کیا، اور پھر فرمایا وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ تبلیغ کریں، حساب ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ حساب لے، جس کو لمحے لمحے کا معلوم ہے۔ جبھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت بہت سخت ہے، کفار سے ہٹ کر اگر ہم مسلمانوں والی بات کریں کہ حضور کا کام ہے صحیح بات پہنچانا، انہوں نے پہنچائی اور ہم سب کو معلوم ہے، حساب تو اللہ لے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ لہذا توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اپنے برے کاموں سے، آئندہ کے لیے پکا تہیہ کہ یا اللہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، ان کاموں سے توبہ کرنی ہے، جو کر لی اس پہ خوب آنسو بہانے، یا اللہ تو بخش دے۔ فرمایا اولم یرو، کیا یہ مکے کے یا کافر لوگ دیکھ نہیں رہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو ان کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کیسے کہ علاقے در علاقے مسلمان ہو رہے تھے تو کفر کا علاقہ کم ہو رہا تھا، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کی زمینوں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اہل اسلام کے لیے، کیا وہ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، اس سے عبرت نہیں لے رہے کہ ہم خرابوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں اور اب ان کی بھی باری آنے والی۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، وَهُوَ السَّرِيعُ الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق آپ سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کے خلاف سازشیں کیں، آپ کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن یاد رکھیں خفیہ ساری تدبیریں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہر بندہ کر رہا ہے یا کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا بہترین ٹھکانہ کس کے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ وہ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں ہوں، اللہ گواہ ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی بطور گواہ کافی ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد تھے جنہیں تورات کا، انجیل کا، زبور کا علم تھا، وہ بھی نشانیاں دیکھ کر سرکار کو پہچان رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی وہ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کے ساتھ صحابیت کا درجہ پا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے ہمیں اللہ تعالی دور رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب